الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیفا کیسے تکفرون تم انکار کرتے ہو باللہ اللہ تعالیٰ کا وکنتم امواتا حالانکہ تم تھے بے جان فاحیاکم پس اس نے تمہیں زندگی دی ثم پھر یمیتکم تمہیں موت دے گا ثم پھر یحییکم تمہیں زندہ کرے گا ثم پھر الیہ اس کی طرف ترجعون تم لٹائے جاؤ گے. جس طرح پہلے عرض کیا تھا قرآن پاک میں بنیادی عقائد 3 بیان کیے گئے ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ قیامت. عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے بارے میں اختصار کے ساتھ ذکر ہو چکا ہے، باقی آگے ذکر آتا رہے گا. اور عقیدہ قیامت، مشرکین مکہ، کافرین مکہ یہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کے منکر تھے کہ جب مر جائیں گے، مرنے کے بعد جب مٹی مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ ہونا یہ مشکل ہے. وہ اپنی عقل سے سوچتے تھے، رب کی قدرت کو نہیں سمجھتے تھے کہ جو رب اتنے بڑے بڑے آسمان بنا سکتا ہے، پہاڑ بنا سکتا ہے، زمین بنا سکتا ہے، تو وہ اللہ جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. وہ مشکل نہیں ہے اس کے. ایک مشرک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ہاتھ میں ایک بوسیدہ ہڈی تھی، اس نے ہڈی کو اپنے ہاتھ میں رکھا، پھر کے رگڑ کے وہ نیچے پھینک دیا، کہنے لگا اے محمد دیکھو یہ ہڈی مٹی مٹی ہو گئی، یہ بھی زندہ ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں اس کو بھی زندہ کیا جائے. ہم محتاج ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے. ہم کمزور ہیں، اللہ کمزور نہیں ہے. وہ قدرت والا ہے، قادر مطلق ہے، قادر ذات ہے، علی کل شیء قدیر ہے. ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اے اللہ آپ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے؟ میرا ایمان ہے، نبیوں کا ایمان کامل ہوتا ہے. اللہ میرا ایمان ہے لیکن مجھے دکھا دے کہ آپ کیسے زندہ کرتے ہیں. وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي تاکہ میرا دل اور زیادہ مطمئن سکون ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی ابراہیم آپ ایسا کریں 4 پرندے پکڑ لیں اور ان کو اپنی طرف مانوس کریں. یہ قرآن میں ہے 3 پارے میں. ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑے اور ان کو اپنے طرف مانوس کیا.
جب مانوس ہو گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم اب ان کو تم ذبح کرو، ذبح کر کے ان کے جو سر ہیں وہ اپنے پاس محفوظ رکھ لو، باقی ان کے جسم کا قیمہ بنا دو، گوشت بنا دو، ان کو اپنے خلط ملط کر دو اور 4 پہاڑوں پہ رکھ دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو ذبح کیا، ان کے سر اپنے پاس رکھ لیے اور ان کے جسم کا گوشت بنا کے قیمہ بنا کے آپس میں خلط ملط کر دیا، کچھ ایک پہاڑ پہ رکھ دیا، کچھ دوسرے پہ، کچھ تیسرے پہ، چوتھے پہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام اب ان کو اپنی طرف بلاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو بلایا، اب ایک پہاڑ سے گوشت کوئی ادھر جا رہا ہے دوسرے پہ، کوئی تیسرے پہ، کوئی چوتھے کا پہلے پہ، گوشت دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، اور جس پرندے کا جو گوشت تھا وہ اس پرندے کا تھا وہ جڑ رہا، ہر ایک کا گوشت ہر ایک کے ساتھ جڑ گیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ اس کا گوشت اس پرندے میں چلا گیا ہو، اس کا گوشت اس پرندے میں چلا گیا ہو، ایک جانور کے جو بال ہیں یا کھال ہے وہ دوسرے کو چڑھ گئی ہو، ایسا نہیں ہے۔ اب سارے جب مکمل ہو گئے، اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے آئے تو ایک جانور کی پرندے کی جو سر ہوتا تھا ابراہیم علیہ السلام دوسرے پرندے کے سامنے کی تو اس نے پیچھے ہٹا لیا کہ یہ میرا سر نہیں، مجھے میرا دو۔ اب جس کا سر تھا اس کے ساتھ وہ لگ گیا، دوبارہ زندہ ہو گیا۔ دیکھو ایک جانور ہے ذبح ہو گیا، قیمہ بن گیا، گوشت خلط ملط ہو گیا، اللہ رب العالمین دوبارہ ان کو زندہ کیا، اور ایسے زندہ کیا کہ ایک بوٹی ایک بال کا بھی فرق نہیں پڑا۔ تو جب انسان مر جاتا ہے وہ قبر میں چلا جاتا ہے، قبر اس کو کھا بھی جائے، مٹی مٹی ہو جائے، وہ سیدھا ہو جائے، پر میری عقل کہتے یہ کیسا ہوگا، میں اپنی عقل کو نہ دیکھوں، اپنے رب کی قدرت کو دیکھوں، اس وقت کو یاد کروں کہ جب میں بے جان تھا، ایک پانی کے قطرے کی صورت میں تھا، اور وہ ایسا گندا غلیظ ناپاک پانی کا قطرہ، کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک، بدن پہ لگ جائے تو بدن ناپاک، جسم سے وہ قطرہ نکلے تو پورا جسم ناپاک، اور وہ ایسا پانی کا قطرہ اس میں ہڈی بھی نہیں، اس میں بال بھی نہیں، اس میں کھال بھی نہیں، اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے اس پانی کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، جمع ہوا خون بنایا، پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس کو ہڈی بنائی، پھر ہڈی پہ گوشت چڑھایا، پھر تصویر بنائی، اسی میں آنکھیں بنائی، کان بنائے، زبان بنائی، ہاتھ بنائے، پورے اعضاء تیار کیے، پھر اس کے بعد روح ڈالی گئی، پھر ماں کے پیٹ کے اندر حرکت کرنے لگ گیا، زندگی گزاری ماں کے پیٹ کے اندر جتنا وقت مقرر تھا، اس کے بعد ماں کے پیٹ سے باہر آیا، فرمایا تم بے جان تھے، کچھ بھی نہیں تھے، جو ایک پانی سے اتنی بڑی تصویر بنا سکتا ہے، اگر تم مر جاؤ مٹی مٹی ہو جاؤ تو دوبارہ بھی تمہیں پیدا کر سکتا ہے، اللہ کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے ایک آدمی نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، وصیت کی کہ میرے بیٹو جب میں مر جاؤں میری لاش کو آگ لگا دینا، جب راکھ ہو جاؤں گا آدھی راکھ ہوا میں اڑا دینا، کچھ راکھ پانی میں بہا دینا۔ اب جب وہ فوت ہو گیا تو ان کے بیٹوں نے اپنے باپ کی وصیت کے مطابق ان کی لاش کو آگ لگا دی، جب وہ جل گیا آدھی راکھ ہوا میں اڑا دی، آدھی راکھ دریا میں بہا دی۔ اب اللہ ہے، اب اللہ کی قدرت دیکھے، اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ جتنے ذرات راکھ کے اڑا کے لے گئے ان کو جمع کر، وہ جمع ہو گئے۔ دریا کو حکم ہوا تو اس نے بھی جمع کر دیے، اللہ نے ان راکھ کو جمع کر کے وہی انسان دوبارہ پیدا کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگا اللہ تیرا خوف سے، تیرا خوف تھا، تیرا ڈر تھا کہ میں گناہ گار ہوں، قیامت کے دن آپ کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، تیرے خوف کی وجہ سے، اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔
اللہ تعالیٰ فرمایا تیرے دل میں میرا خوف تھا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اب بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، دیکھو وہ راکھ ہو گئی، دریا میں بہہ گئی، ہوا میں اڑ گئی، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کر دیا۔ ایک راکھ ہو جائے، سوا بن جائے، اس کو تو اللہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ جب کوئی مٹی مٹی ہو جائے تو پھر اللہ زندہ نہیں کر سکتا، پھر اللہ کمزور ہو گیا ہے۔ تو یہ فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، وکنتم امواتا، حالانکہ تم بے جان تھے، فاحیاکم، پر اس نے تمہیں زندگی دی، اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا، تم مر جاؤ گے، دنیا سے چلے جاؤ گے، اور ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اس کے تم لٹائے جاؤ گے، پھر میدان حشر لگے گا، وہاں ذرے ذرے کا حساب ہوگا، اچھے اعمال کی جزا ملے گی، برے اعمال کی سزا ملے گی۔ وہ دن بڑا حق ہے، وہ آنے والا ہے۔ اس دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا، اس میں بھی کھڑا ہوں گا، آپ بھی کھڑے ہوں گے، جو پہلے چلے گئے وہ بھی کھڑے ہوں گے، جو قیامت تک آئیں گے وہ بھی کھڑے ہوں گے۔ اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو ٹکر لگئی ہوگی تو بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دے کر اس کو بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، ایک ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہاں اس کو اجر ملے گا، وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ اگر ایک ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے دیکھ لے گا۔ تو اس لیے ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم قبروں میں چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا، پھر اللہ کی طرف لوٹیں گے، پھر جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ جن کے لیے پکا پکا جہنم کا اعلان ہو گیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے، اور جن کے لیے جنت کا اعلان ہو گیا وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ جنت والوں کے لیے انعام بڑھتا رہے گا، جہنم والوں کے لیے سزا بڑھتی رہے گی، عذاب بڑھتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا سنا گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔